الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں تک پڑھا تھا ہم نے؟ پچھلی کلاس میں ہم نے نسخ کی اقسام پڑھی تھی، منسوخ آیات کی کہہ لیجئے اقسام ہم نے پڑھی تھی کہ منسوخ کی کتنی کتنی اقسام ہیں. ہاں جی، کون بتائے گا؟ جی 3 اقسام ہم نے پڑھی تھی، 3 قسمیں. سب سے پہلی کون سی تھی جناب؟ نمبر 1، جی جن کی قرات اور حکم دونوں منسوخ ہوں. ہم نے نسخ کی اقسام پڑھی تھی اور اس میں پہلی ہم نے یہ پڑھی تھی حکم اور اس کی قرات دونوں منسوخ ہو جائیں، اور اس میں مطلب سورہ احزاب کا کچھ حصہ اسی ضمن میں ہے. ٹھیک. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جن کی قرات منسوخ یا جن کا حکم منسوخ ہو گیا اور ان کی قرات باقی ہیں. ٹھیک ہے، جو ہم نے پیچھے 4-5 مثالیں پڑھی تھی وہ سب اسی کیٹیگری میں آتی ہیں. اور تیسری تھی کہ جن کی قرات منسوخ ہو گئی لیکن حکم باقی ہے، اور اس میں ہم نے آیت رجم پڑھی تھی کہ قرآن میں پہلے رجم کی آیت نازل ہوئی تھی کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، اس طرح کی جو آیت ہے یہ قرآن میں تھی، لیکن اس کی پھر قرات منسوخ ہو گئی لیکن حکم باقی. اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ یہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ٹھیک. آج ہم نے قرآن کے جمع القرآن، قرآن کو کیسے جمع کیا گیا، اس کے مراحل کیا تھے، قرآن کی حفاظت کیسے کی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے اس کو جمع کیا جاتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا کیسا جمع ہوا. تو بیسک بنیادی طور پر آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کی جمع کے 3 مراحل ہیں. کتنے؟ 3 مراحل ہیں قرآن کو جمع کرنے کے. نمبر 1، عہد رسالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو جمع کرنا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کو جمع کرنا، یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کو جمع کرنا، یہ دوسرا مرحلہ تھا جس میں قرآن کو جمع کیا گیا. دوسرا مرحلہ جس میں قرآن کو جمع کیا گیا. اور پھر ایک تیسرا مرحلہ تھا جس میں قرآن کو جمع کیا، وہ تھا جناب عثمان رضی اللہ عنہ کا دور. جناب عثمان رضی اللہ عنہ کا دور. جمع سے کیا مراد ہے؟ جمع سے مراد قرآن کو ایک جگہ پر جمع کرنا، یا پھر قرآن کو کتابی شکل دے دینا. انگلش میں اس کو کہتے ہیں کمپائلیشن آف قرآن، قرآن کو کمپائل کرنا. جی تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا عہد رسالت میں قرآن کیسے جمع کیا گیا،
اس کو پڑھ لیتے ہیں. یہ بات سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے زیادہ جو قرآن کو حفظ کرنے یعنی قرآن کو جمع کرنے کا اہتمام کیا جاتا تھا وہ حفظ تھا. یعنی قرآن کے جو حافظے کا معاملہ تھا وہ قرآن کو جو جمع کرنے کا معاملہ تھا وہ حافظہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ایک کتابی شکل میں قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا. سنگل بک کی فارم میں قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ 23 سال کتنے سالوں میں قرآن نازل ہوا؟ تقریباً 23 سالوں میں قرآن نازل کیا گیا. صحیح. تو جب آہستہ آہستہ قرآن نازل کیا تو پھر کیسے اس کو ایک کتابی شکل میں ایک ساتھ اس وقت جمع کیا جا سکتا تھا؟ نہیں کیا جا سکتا تھا. تو زیادہ دار و مدار حافظے پر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کو حفظ کیا کرتے تھے اور جب قرآن کی جب وحی آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آیت کا قرآن کا نزول ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو پڑھا کرتے تھے تاکہ ان کے ذہن میں محفوظ ہو جائے. تو ان کے جلدی پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تحرک به لسانک لتعجل به. آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کہ آپ قرآن کے ساتھ جلدی جلدی کر لیں. ان علینا جمعہ و قرآن، بے شک ہم پر واجب ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو جمع بھی کریں و قرآن، اور اس کو اس کی یعنی اس کو پڑھوا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کی قرأت کروا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب اسے آپ کو پڑھوا چکے ہیں تو پھر اس طرح پڑھا کریں، جس طرح پڑھوائیں تو اس طرح پڑھا کریں. ثم ان علینا بیانا، پھر ہم پر اس کو سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کا بیان بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کی ایکسپلینیشن آپ تک پہنچا دینا، آپ کے دل میں بٹھا دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 سے 19، سورہ قیامہ آیت نمبر 16 to 19. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی کرتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں. اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا کام ہے آپ کے دل میں بٹھا دینا، اس چیز کو آپ کے دماغ میں محفوظ کر دینا. آپ جلدی جلدی نہ پڑھیں قرآن. اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے یہاں بعض اوقات بعض حفاظ کتنا تیزی سے قرآن پڑھتے ہیں. یہ اکثر ہمیں رمضان میں تراویوں میں دیکھنے کو ملتا ہے. جی 5 روزہ تراوی، 3 روزہ تراوی، قرآن کا گویا ایسا لگتا ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایسے قرآن پڑھتے ہیں کہ پیچھے کھڑے ہونے والے کو ایک لفظ سمجھ نہ آئے. معذرت کے ساتھ ایسا قرآن پڑھنے میں شمار نہیں ہوگا، منہ پہ مار دیا جائے گا ایسا قرآن پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی حکمت تھی کہ قرآن بھول نہ جائے، جو آیت نازل ہوئی ہے، جو وحی نازل ہوئی ہے وہ بھول نہ جائے آنے والے وقتوں کے لیے، قیامت تک کے لیے، کیونکہ اس کا جو مین سینٹرل فوکل پوائنٹ تھا، محور تھا قرآن کا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، جو کہ ایسا نہیں ہوا، اگر بھول جاتے تو پھر کس کو یاد ہوتا، کیسے قرآن محفوظ ہوتا؟ تو اتنی بڑی حکمت تھی، اتنی بڑی اس کے پیچھے وزڈم تھی اس کو یاد کرنے کے لیے، تیزی سے پڑھنے کے لیے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اللہ نے کیا کہا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، جلدی جلدی اس قرآن کو نہ پڑھیے. قرآن نے کیا کہا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے. ترتیل آہستہ آہستہ اچھی آواز میں کر کے پڑھنا، ترتیل سے پڑھنا. ایسے انسان کو قرآن پڑھنا چاہیے، آواز کو خوبصورت کر کے پڑھنا، اچھی آواز، اچھا لہجہ، اچھی تجوید کے ساتھ پڑھنا. یہ قرآن پڑھنا باعث ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اشعری صحابہ کے خیموں کے باہر کھڑے ہو کے قرآن سنا کرتے تھے. ابو موسیٰ اشعری کو کہتے تھے ابو موسیٰ آپ مجھے قرآن سنائیے. ہاں تو کیسا قرآن ہوتا ہوگا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی اچھے لہجے میں تجوید کے ساتھ سمجھ کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان میں تراویح پڑھنا واجب نہیں ہے، پھر اس میں قرآن کا ختم کرنا وہ بھی بالکل واجب نہیں ہے. قرآن کا دور کرنا، قرآن کو پڑھنا یہ بھی مستحب ہے. یہ ہم نے بس اپنے پہ واجب سمجھ لیا، ہم نے اپنے اوپر کہ جی بس ہر رمضان میں تراویح میں قرآن نہیں پڑھا تو جی ہمارا رمضان نہیں گزرے گا. نہیں، قرآن اچھے سے پڑھنا رمضان میں ضروری ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ قرآن یاد رہے، اس کی مزید احتیاط کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال جبریل امین آتے اور قرآن کا دور کرایا کرتے تھے. قرآن کس کو انگلش میں ایگزیجسس کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جبریل کراتے تھے علیہ السلام، اور آخری سال 2 بار انہوں نے قرآن کا دور کرایا تاکہ مزید احتیاط کہ قرآن کو اور زیادہ محفوظ کر دیا جائے، کوئی بھی غلطی کا امکان نہ رہے. قرآن کے ایگزیجسس میں نے جو سمجھا وہ دور کو بولتے ہیں، دورہ قرآن. صحیح. تو دورے کو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. باقی تفسیر کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں. باقی اللہ عالم، تفسیر کو ایکسپلینیشن کہیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ کی ایک روزہ ورکشاپ کب ہوگی؟ جی میری ایک روزہ ورکشاپ، بس دعا کیجیے اللہ جلد توفیق دے مجھے. جی دور کرایا کرتے، دور کیا، دور. چلیں جی نماز کا ٹائم ہو گیا، اذانیں ہو رہی ہیں. انشاءاللہ ہم پھر نماز کے بعد کنٹینیو کریں گے، اور کچھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کو لکھا جاتا تھا اس میں بھی کچھ پڑھیں گے. ٹھیک. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین وصلی وسلم علی من بعث رحمتا للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین. ہم نے بریک میں جانے سے پہلے یہ پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع القرآن میں ایک بہت زیادہ دار و مدار حفظ پر تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی یعنی اہتمام کرتے تھے، حفظ کرتے تھے. بلکہ وہ تو ایک سینٹر پوائنٹ تھے حفظ کا، قرآن کی جمع کا. یعنی قرآن کا اصل خزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال دور بھی کرایا جاتا تھا، جبریل آتے ان کو پڑھاتے. اور یہ اس لیے بھی تھا، اچھا صحابہ بھی اس میں بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. صحابہ بھی قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے الفاظوں کو یاد کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے صحابیات اپنا کہہ لیجئے جو حق مہر تھا اس کو بھی قرآن رکھا کرتی تھی، قرآن کی تعلیم رکھا کرتی تھی. مشہور واقعات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا، یعنی کہ جی آپ مجھ سے شادی کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انٹرسٹڈ نہیں تھے. تو پھر ایک صحابی دور بیٹھے تھے، انہوں نے آئے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری شادی کر دیجئے ان سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہارے پاس کچھ ہے جو حق مہر میں تم اس کو دے سکو، یا پھر جاؤ دیکھ کے آؤ تمہارے پاس کیا ہے. تو وہ گئے اور دیکھ کے آئے. انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس یہ جو چادر ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کو. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ تمہیں کچھ قرآن یاد ہے، کچھ قرآن کا حصہ یاد ہے؟ جی یاد ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے خاتون سے پوچھا، صحابیہ سے پوچھا
کہ کیا میں آپ کے قرآن کے وزن سے شادی کرا دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی. تو پھر قرآن کی تعلیم کے عوض یعنی حق مہر قرآن کی تعلیم رکھی گئی، قرآن کی 2 سورتیں سکھانے کے لیے یا چند آیتیں سکھانے کے لیے ان کی شادی ان سے کر دی گئی. ٹھیک. تو ظاہر ہے سکھانا کیا مطلب تھا؟ سکھانے کا مطلب تھا کہ آپ ان کو وہ تعلیم دیں، حفظ کرائیں. ٹھیک. سوال آیا کہ آج کے دور میں بھی ہم قرآن کو بطور حق مہر بنا سکتے ہیں کہ کوئی حافظ اپنی بیوی کو قرآن سکھائے؟ جی بالکل ایسے ہو سکتا ہے. جب شریعت سے سنت سے ایک معاملہ ثابت ہے تو بالکل ہو سکتا ہے. اصل میں مسئلہ قرآن کا نہیں ہے کہ قرآن کو بیچا یا خدا نخواستہ قرآن کی قیمت لگائی، بلکہ تعلیم کا ہے. ایک سروس جو دی سکھانے کی وہ یہ تھی. آپ کوئی اور چیز بھی رکھ سکتے ہیں حق مہر میں، یہ بھی رکھ سکتے ہیں جی فلاں چیز کی تعلیم دلوائیں گے مجھے یا فلاں سروس پرووائڈ کریں گے مثلا کسی بھی قسم کی، تو یہ سب چیزیں حق مہر ہو سکتی ہیں. ٹھیک. لیکن پہلے سے طے ہونی چاہیے. ٹھیک. تو صحابیات بھی اس سب چیزوں کا اہتمام کرتی تھیں. تو اکثر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کو جمع کیا وہ حفظ تھا، کیونکہ لکھنے والے جو پڑھے لکھے لوگ تھے اس ٹائم، یعنی کہہ لیجئے پڑھنا لکھنا لوگ کم جانتے تھے، اس لیے حفظ پہ دار و مدار زیادہ تھا. لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو لکھا ضرور گیا. ایسا نہیں ہوا کہ قرآن کو لکھا نہیں گیا، لیکن زیادہ تر جو دار و مدار تھا وہ حفظ پہ تھا. ٹھیک. تو قرآن کو لکھا بھی جاتا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوتا، وحی الہی کا نزول ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو بعض اوقات سخت ٹھنڈ میں، سردی کے ٹائم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید گرمی لگتی اور پسینے آنا شروع ہو جاتے. تو یہ صحابہ دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے کہ اس ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہو رہی ہے. جب وہ کیفیت ختم ہو جاتی تو پھر زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلاتے اور ہمیں کہتے کہ یہ آیت کو اس طرح سے لکھ دو. تو وہ کسی بھی پتھر پہ یا لکڑی کے حصے پر قرآن کی آیتوں کو لکھ دیا کرتے تھے. اسی طرح جناب عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کوئی وحی آتی تو وہ ہمیں لکھوانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں مقام پہ فلاں آیت کے بعد جا کے یا فلاں آیت سے پہلے جا کے لکھو. صحیح. تو یہ کچھ کاتبین وحی جن کو کہا جاتا ہے وہ تھے جو وحی کی کتابت کیا کرتے تھے. یہ تقریباً 40 کے قریب صحابہ کرام تھے جن کو کاتبین وحی میں شمار کیا جاتا ہے. ان کے چند مشہور کے نام آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. نمبر 1 خلفائے راشدین. نمبر 1 خلفائے راشدین کون ہے؟ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین. ابی بن کعب، زبیر بن عوام، معاویہ بن ابو سفیان، مغیرہ بن شعبہ، خالد بن ولید، ثابت بن قیس، ابان بن سعید رضی اللہ عنہم اجمعین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں کمپلیٹ لکھا گیا ہے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کمپلیٹ لکھا گیا تھا لیکن ایک جگہ جمع نہیں تھا. صحیح. قرآن کو مہر تب بنائے جب مال نہیں تھا، تو ہر وقت یہ کیسے جائز ہے؟ جائز ہو سکتا ہے. مال نہیں تھا تو ایک سروس کے پاس مال نہیں ہے اور آپ سروس دے سکتے ہیں تو آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں.
ٹھیک. عید آخری نام ہے. ٹھیک. اور تھا کہ جب جس طرح قرآن پتھر پر لکڑیوں پر لکھا گیا اتنے زیادہ نہ کریں، جو ٹاپک سے ریلیٹڈ بات ہے وہ کیجئے، اور ورنہ ہمارے سوال چلتے رہیں گے، کلاس نہیں ہو پائے گی ہماری. ٹھیک. میں کہ جس نے اگر نہ ٹھیک ہے جی، دوبارہ پبلکلی شیئر کر دیجئے. رکھیں انشاءاللہ جب کلاسز ہوں گی نا آپ کی، آگ پڑیں گے اس میں کر کے سینڈ کر دے تاکہ سب کو پتہ چل جائے جن سے مس ہو گیا. جی آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آواز آ رہی ہے؟ چل، دوسرا دور تھا خلافت ابو بکر کا دور. خلافت ابو بکر میں کیا ہوا؟ ایک جنگ ہوئی تھی، اس کو کہتے ہیں جنگ یمامہ. جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ نے شرکت کی اور اچھے خاصے حفاظ شہید ہو گئے. جب یہ معاملہ دیکھا جناب عمر نے تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جناب ابو بکر، اگر اس طرح کا سلسلہ چلتا رہا اور حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن کو کوئی نہیں پڑھے گا، قرآن کو بھلا دیا جائے گا. کیوں نہ ہم قرآن کو ایک ہی جگہ، ایک ہی مصحف میں جمع کر لیں، کیوں نہ ایسا کام کیا جائے. تو جناب ابو بکر نے پہلے تو تھوڑا سا جناب ابو بکر نے پہلے تو تھوڑا سا کہہ لیجیے ریزسٹنس شو کی، تھوڑا سا اپنے آپ کو، یعنی کنونسنگ ان کو نہیں لگی یہ بات ان کو صحیح نہیں لگی. انہوں نے کہا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو سکتا تھا اور انہوں نے نہیں کیا، تو پھر میں کیوں ایسا کام کر سکتا ہوں. تو پھر جناب عمر نے ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی، اصرار کیا، کنونس کیا کہ نہیں، اس کام میں خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جناب بکر کا سینہ کھولا، شرح صدر کیا، اور ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ قرآن کو جمع کرنا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. اب یہ کام کو کس طرح کرنا تھا؟ تو اس کام کو کرانے کے لیے وہ جناب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو کہا. جب ان کو کہنے لگے تب بھی یہی معاملہ ہوا. انہوں نے بھی آگے سے وہی بات بولی جو شروع میں جناب بکر کہتے تھے. کیا؟ کہ میں ایسا کام کیسے کروں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. لیکن ان کو بھی انہوں نے، حضرت بکر نے سمجھایا، اصرار کیا
کنونس کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ کنونس کرنے میں کامیاب ہوئے. اللہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے دل میں بات ڈالی اور ان کو بھی بات یہ سمجھ آ گئی اور وہ قرآن کو جمع کرنے میں یعنی جمع کرنے کے لیے راضی ہو گئے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑا ایک کہہ لیجئے آپ دیکھیں نا اس کی انٹینسٹی کتنی ہے کہ بھائی آپ قرآن کو جمع کر رہے ہیں, آپ سے اتنی سی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کا کلام آپ کے ہاتھوں سے جمع ہو رہا ہے. آج جتنا بھی آپ لوگ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان سب کا ثواب زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے. کتنی بڑی یہ صدقہ جاریہ ہے, کتنی بڑی نیکی ہے جو انہوں نے کی. اور آج ہم بھی سب یہاں اکٹھا اسی لیے ہیں کہ ہم بھی کوئی ایسا کام کریں کچھ پڑھنے پڑھانے کا, قرآن سیکھنے سکھانے کا, کہ آنے والی نسلوں کے لیے, آنے والی نسلیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. ہماری اولادیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کے اسٹوڈنٹس ہم سے سیکھیں, ہماری وجہ سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیں. اللہ کی توفیق سے ہم کچھ پڑھا لیں, کسی کو کوئی اچھی بات بتا لیں, وہ اس پہ عمل کر لے, آگے پہنچا لے, ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے. ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بڑے سے بڑے صدقہ جاریہ بنا دے, ہماری آخرت کے لیے ایک اچھا ساز و سامان اکٹھا کر دے. دنیا کی زندگی 2 دن کی زندگی, پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. ہاں, اگلا پل کے انسان کو فکر نہیں ہے, پلاننگ انسان 50 سال کی کرتا ہے. تو بس اللہ ہم سے آخرت کی تیاری کروائے, آخرت کے لیے ہم سے محنت کروائے. دنیا تو ضروری ہے, انسان کو کمانی چاہیے, وہ بھی کما لے, لیکن آخرت کو نہ بھولے. اللہ سے دعا ہے, کہتے ہیں علماء سلف اللہ سے دعا کرتے تھے, اے اللہ ہم سے دین کا کام لے لے, ہمیں اس قابل بنا دے کہ تو ہم سے دین کا کام لے لے, دین کے لیے استعمال کر لے. تو اللہ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال کر لے, ہم سے اپنے دین کا کام لے لے, آمین. تو زید بن ثابت کو یہ ذمہ داری سونپی گئی. دیکھیں انہوں نے ان کو کتنا یہ ذمہ داری کتنی میں یہ کہوں گا الفاظ شاید صحیح نہ بھاری لگی, یعنی اتنی بڑی ذمہ داری تھی. انہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا. قرآن کو جمع کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کہا جاتا کہ ایک پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دو, پاسبل نہیں ہے یہ بھی, یعنی نیکسٹ ٹو امپاسبل, شاید دنیا کا سب سے مشکل کام ہو بھائی پہاڑ کو اٹھا کے یہاں کرنا, اور اگر پاسبل بھی ہو تو کتنا مشکل کام ہے. کہا اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ ایک پہاڑ کو اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کر دو تو یہ میرے لیے زیادہ آسان تھا اس بات سے کہ مجھے جمع القرآن کی ذمہ داری سونپی جاتی, کہ جمع کرنا قرآن کا یہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ میرے لیے یہ کام آسان تھے. صحیح, تو وہ صحابہ تھے, وہ قرآن کو, قرآن کی تعلیم کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بہرحال زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ٹیم بنائی گئی, اور انہوں نے ایک ٹیم بنائی, جناب بکر نے ایک ٹیم بنائی, تقریباً 6 صحابہ تھے, اور انہوں نے پھر اس میں جمع القرآن کو کرنے کی, قرآن کو جمع کرنے کی تحقیق کا کام شروع کیا, اور کرتے کرتے یعنی ہر ایک نسخے کو جو جو چیز ملتی اس کو پراپر چیک کرتے, صحابہ کو حفظ ہوتی اس سے حافظے سے بھی چیک کرتے تھے, اور یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے نسخے تھے ان کو منگواتے, اور پھر دوسروں سے اس کا نسخوں کا موازنہ کرتے. نسخے یعنی جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس سے موازنہ کرتے, اور پھر الحمدللہ ایک وقت آیا کہ پورے قرآن کو ایک جگہ, ایک مقام پر جمع کر دیا گیا اور کتابی شکل دے دی گئی. یہ تھا جناب ابو بکر کے زمانے کا جمع القرآن,
جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ قرآن کو ایک کتاب میں ایک جگہ جمع کیا جائے۔ اب اس قرآن کی اس کو ایک نام دیا جائے۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے، یہ قرآن جیسے ہماری ایک بک فارم میں ہوتا ہے نا، بائنڈ ہوا ہوا ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں تھا۔ ہر سورت کی ایک کتاب یا والیوم تھا ایک ہی جگہ، یعنی ہر سورت ایک صحیفہ تھا، ہر سورت ایک بک تھی۔ تو تمام بکس کو جمع کر دیا اور پائل کر دیا اور ایک جگہ کر دیا، اور اس کو نام دیا الصحائف۔ کیا نام دیا؟ الصحائف۔ الصحائف، صحیفے کی جمع صحائف، یعنی ماں کو کہا جاتا ہے کہ دی مدر آف آل صحائف۔ ٹھیک، تو اس نسخے کی کچھ خصوصیات، کچھ ایٹریبیوٹس تھیں، لکھ لیجئے 3۔ نمبر 1، اس نسخے میں جو آیت سورتوں کی ترتیب تھی، سورتوں کی آیات کی ترتیب تھی، آیات کی ترتیب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے موافق تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے موافق تھی، لیکن ہر صورت الگ الگ صحیفے میں تھی۔ یعنی آیات تو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا نا آپ کو، آیات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتائی ہیں، اشارے نہیں بتائی ہیں، توقیفی ہیں یہ۔ لیکن صورتوں میں اختلاف ہے، کیا صحابہ نے اپنی اجتہاد سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کر کے جمع کیا۔ دوسرا، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے قرآن 7 قرات میں نازل ہوا تھا۔ قرآن عرب کے اس وقت 7 قبائل ہوا کرتے تھے، اور ہر قبیلے کے لہجے، قرات تھوڑی مختلف ہوتی تھی، ڈائلیکٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا تھا، تو قرآن کو 7 قرات میں نازل کیا گیا۔ نمبر 2 اور نمبر 3، ان میں تمام وہ آیات جمع کی گئی تھیں جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی، جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک، تو یہ بات بھی سمجھ لیں، یہ قرآن جو ایک صحیفے میں یا سب ایک جگہ جمع ہوا ابوبکر کے زمانے میں، یہ حضرت ابوبکر کے پاس رہا، پھر ان کی وفات کے بعد جناب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، اور ان کی وفات کے بعد جناب عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہا، اور اس کے بعد پھر قرآن کے تیسرے جمع کا مرحلہ آ گیا تھا، تو پھر وہ اس کی ایک الگ ڈیٹیل ہے، وہ انشاءاللہ تیسرا مرحلہ جب آپ کو پڑھائیں گے نیکسٹ کلاس میں جناب عثمان رضی اللہ عنہ کا، تو اس میں آپ کو بتاؤں گا میں۔ سوال بار بار آ رہا ہے 7 قرات والی بات سمجھا دیں۔ پھر بات یہ ہے کہ 7 قرات والا جو مسئلہ ہے یہ کافی ڈیٹیلڈ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو تھوڑا ٹائم چاہیے، تھوڑا سا لیول چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ قرآن پڑھنا شروع کریں، 2-4 مہینے بعد انشاءاللہ یہ 7 قرات والی بات آپ کو انشاءاللہ سمجھا دیں گے۔ بیسک طور پہ بس یہ بات سمجھ لیجئے کہ عربی قبائل میں بعض اوقات کسی لفظ کو کسی ایک معنی کے لیے کوئی اور لفظ استعمال ہوتا تھا، اور کسی قبیلے میں ایک معنی کے لیے کوئی اور لفظ استعمال ہوتا تھا۔ ٹھیک، ایک معنی کے لیے کوئی اور لفظ اور ایک معنی کے لیے کوئی اور لفظ بولا جاتا تھا۔ تو قرآن دونوں ڈائلیکٹس میں نازل ہوا، قرآن دونوں الفاظ کے ساتھ نازل ہوا، اور بعض اوقات ان کی پروننسیشن تلاوت میں بھی فرق ہوا کرتا تھا، تلاوت بھی الگ ہوا کرتی تھی۔ ٹھیک، وضحا اور اس طرح کی جو آیتیں ہیں، ان کو بعض اوقات کھڑے زبر کے ساتھ نہیں بلکہ لٹا کے پڑھایا جاتا تھا، لیکن 7 قرات
اب اس کی ڈیٹیلز میں بھی کچھ اختلاف ہے، مختلف اقوال ہیں، تو اس کو جو ہے آپ ابھی تھوڑا سا ڈیفر کریں، تھوڑا سا اس میں تاخیر کریں، انشاءاللہ وقت آنے پہ آپ کو سمجھائیں گے. ٹھیک ہے جی. ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں آپ لوگ. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم بس قرآن کا جو جمع ہے وہ ختم کریں گے، اور اس کے بعد کچھ بیسک سی ایک دو باتیں اور ہیں، پھر انشاءاللہ پروبلی عید کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی تفسیر، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سٹارٹ کر دیں گے اللہ کی توفیق سے. جی سلف کا قول ہے العلم الصید و کتابتہ قید. علم ایک شکار ہے، و کتابتہ قید، اور اس کو لکھ لینا یہ اس کو قید کر لینا ہے. العلم الصید و کتابتہ قید. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ویک پورے ہالیڈیز نہیں ہے، ایک دو کلاسیں ہوں گی آپ کی انشاءاللہ. ٹھیک. ہاں آپ کے فرسٹ ایئر والوں کی منڈے ٹیوزڈے ہوگی کلاس، ویڈنسڈے سے آف ہے. لیکن میرے حساب سے ویڈنسڈے تو خیر ان کی ہوتی نہیں کلاس. ہاں ان کا تو آف ہی ہے، ورنہ ہم ویڈنسڈے آن کرتے، کیونکہ اب تو عید پاکستان میں. لیکن باہر تو ہاں آپ لوگ کی تھرسڈے والی کلاس ویڈنسڈے کو کر دیں نیکسٹ ویک. ہاں جی چلیں انشاءاللہ میں یہ مشورہ دیتا ہوں، پھر آپ کو اناؤنسمنٹ آفیشیلی مل جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک. چلیں جی. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.